بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، رمضان اور قرآن اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ پچھلے کچھ دروس میں صحابہ سے بغض کرنے والوں اور ان کے اعتراض کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں، اور آج کی نشست میں قرآن مجید کے بعض الفاظوں اور انداز بیان پر دین اسلام سے بغض و نفرت کرنے والوں کے بعض اعتراضات اور ان کے جوابات بیان کرتے ہیں، تاکہ اس حقیقت کا سب کو یقینی طور پر علم ہو جائے کہ قرآن مجید پر جس نے بھی طعن کرنے کی کوشش کی ہے اسے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، اور قرآن مجید کی عظمت میں نہ کوئی فرق پڑا اور نہ کبھی پڑے گا، بلکہ قرآن مجید کے خلاف ہر سازش ناکام ہوتی گئی اور قرآن مجید کی عظمت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے بعض اعتراضات اور اجمالی جوابات ملاحظہ فرمائیں، پھر ان اعتراضات کے تفصیلی جوابات بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اعتراضات یہ ہیں۔ پہلا اعتراض کہ قرآن مجید میں بعض لفظوں اور جملوں کی ترتیب میں غلطی ہے۔ اس کی چند مثالیں میں صرف یہاں پہ دو بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، لفظ کی ترتیب میں غلطی کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 70 میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ اعتراض یہ ہے اعتراض کرنے والوں کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں تو ترتیب میں ہارون علیہ السلام کیسے آگے آ گئے ہیں؟ ان کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ صحیح ترتیب سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ سورۃ الاعراف نمبر 122 میں 121 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں رب موسیٰ و ہارون کی ترتیب ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ذکر پھر ہارون علیہ السلام کا، لیکن سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 میں ترتیب میں فرق ہے، ہارون و موسیٰ، تو پہلے ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ ترتیب میں غلطی ہے۔ بہرحال یہ ان کا اعتراض ہے۔ دوسری مثال جملے کی ترتیب میں غلطی کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 18 میں لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا الی آخر الآیہ، سورۃ الکہف آیت نمبر 18۔ اعتراض یہ ہے اعتراض کرنے والوں کا کہ ڈر کی وجہ سے پہلے فرار اور پھر شدید ڈر کیسے ممکن ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے شدید ڈر کا ذکر ہوتا اور پھر دوڑنے اور فرار ہونے کا، کیونکہ جب انسان کوئی خوفناک چیز یا نظارہ دیکھتا ہے تو پہلے ڈرتا ہے اور پھر دوڑتا ہے اور اس چیز سے فرار ہو جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جملوں کی ترتیب مناسب نہیں ہے اور غلط ہے، نعوذ باللہ، یعنی ان کے نزدیک جملہ یوں ہونا چاہیے تھا جو صحیح قرآن مجید میں جو یہ ہے لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، یہ ترتیب ہو۔ ان اعتراض کرنے والوں کے نزدیک یوں ہونا چاہیے تھا لو اطلعت علیہم لفررت منہم فرارا ولولیت منہم فرارا لملئت منہم رعبا ولولیت منہم فرارا، یعنی اس طریقے سے کہ پہلے ڈر کا ذکر ہونا چاہیے تھا اور پھر فرار ہونے کا۔ الغرض نعوذ باللہ یہ ان کا اعتراض ہے۔ یہ پہلا اعتراض جو ہے ترتیب میں غلطی کے تعلق سے۔ دوسرا اعتراض اعراب کے تعلق سے ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 63 پہ 63 میں قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ اعتراض اس جملے پر ہے ان هذان لساحران، کہ ان نون ثقیلہ کے ساتھ جو ہے هذان اسم ہے، اسم انہ ہے اور منصوب ہونا چاہیے، یہاں پر مرفوع کیوں ہے؟ یعنی ان هذین لساحران ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسم انہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور هذان اسم اشارہ جو مثنیٰ ہے، اور مثنیٰ کا اعراب ہم جب کرتے ہیں نصب میں تو یا سے اعراب ہوتا ہے، الف سے نہیں۔ الف رفع علامت ہے اور یا جو ہے
نصب کی علامت ہے، تو ان ہذین ہونا چاہیے تھا. اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. تیسرا اعتراض کہتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 32 میں 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. اعتراض صرف اس جملے پر ہے اعتراض کرنے والوں کا. وليكون من الصاغرين کہتے ہیں فعل پر تنوین ہے. وليكون من الصاغرين فعل پر تنوین تو ناممکن ہے، تو یہاں پہ تنوین کیسے ممکن ہو گیا؟ ان اعتراضات کے جوابات سب سے پہلے میں جو اجمالی جوابات وہ دوں گا، تفصیل جوابات انشاءاللہ اگلے درس میں دوں گا. میں اجمالی جوابات ان اعتراضات کے. نمبر 1، یہ اعتراض اصل سے بے بنیاد ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ یا عربی لغت یا عربی اعراب میں یا انداز بیان میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں عربی زبان کے سب سے بڑے ماہرین اور دین اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین عرب جو ہیں، انہوں نے قرآن مجید میں سے کوئی نہ غلطی نکال سکے اور نہ ہی اس پر طعن کر سکے. اور میں نے ولید بن مغیرہ کا قصہ بیان کر چکا ہوں جب میں نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کے تعلق سے. تو وہ قصہ دوبارہ سے سنے دے کہ کس طریقے سے اس شخص کو کچھ نہ ملا، صرف جادو کا لفظ ملا کہ یہ جادو ہے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور اس سے یہ بھی طعن نہیں تھا سبحان اللہ، اس لیے کہ قرآن مجید کی بلکہ گوایت کی قرآن مجید کی اتنی گہری تاثیر ہے لوگوں کے دلوں میں کہ سب سے پیارا رشتہ دار بھی باپ بیٹا بھی جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے اس قرآن مجید کے اثر کی وجہ سے. الغرض تو جو سب سے بڑے دشمن تھے اور جو عربی لغت کے سب سے بڑے ماہرین جن کی زبان پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا، انہوں نے کبھی بھی قرآن مجید سے کوئی غلطی نکالنے کی جرت نہیں کی، جبکہ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن ان کو نہ کبھی موقع ملا اور نہ ہی ان لوگوں نے کبھی یہ جرت کی ہے اور نہ ہی کوئی غلطی نکال سکے. تو یہ آیتیں آپ پریشان نہ ہو، یہ آیتیں جتنی بھی جن کا ذکر کیا گیا ہے اعتراض کرنے والوں کا ان سب نے سنی ہے. ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ وغیرہ جتنے بھی مشرکین تھے اور جو دور حاضر یا غلط دور میں ان کے بعد میں آنے والے جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں، کیونکہ ان آیت پہ اعتراض بار بار ہوا ہے سبحان اللہ، تو وہ کبھی جرت نہ کر سکے جو ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں. ان کا حال ایسا جیسے کہ نیم حکیم خطرہ جان، کہ ان کا علم دیکھیں عربی لغت کا کتنا ہوگا، جو اعتراض کرنے والے ان کا علم کتنا تھا، جو زیادہ ہٹ درم تھے، جو زیادہ دشمن تھے اور علم بھی زیادہ رکھتے تھے لغت کا، لیکن یہ غلطیاں کبھی پکڑ نہ سکے اور نہ ہی ان کے نزدیک کبھی غلطیاں ہوا کرتی تھی. دوسرا جواب اجمالی جواب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی کے ماہرین سمیت تمام دنیا والوں کے انسانوں اور جنوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا قرآن یا 10 صورتیں یا کم سے کم ایک صورت بنا کر دکھائیں. اس دن سے آج تک عاجز ہیں اور تا قیامت عاجز رہیں گے. اور یہ چیلنج کس چیز کا تھا؟ یعنی قرآن تو ناممکن ہے، اچھا 10 صورتیں وہ بھی ناممکن ہے، اچھا ایک صورت تو بنا سکتے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ کم الفاظوں میں بہترین الفاظوں کا انتخاب اور بہترین انداز بیان اور بہترین پیغام جس میں موجود ہو ایسی ایک صورت تو بنا کے دکھائیں. یعنی الفاظوں کو جمع کر کے کوئی بھی کچھ لکھ سکتا بنا سکتا ہے. چیلنج یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی صورت لے، صورت الکوثر کو لے اور اس جیسے کوئی جملے بنا کے کوئی الفاظ اکٹھے کر کے اسی معنی کے مطابق اور بنیادی پیغام جو اس کے اندر موجود ہے، یہ چیلنج ایسا بنا کے کوئی دکھا دے. اور ایڑی چوٹے کا زور لگا کے تھک گئے ہیں جو ماہرین عربی لغت کے ہیں، جن میں یہودی بھی ہیں، جن میں نصارہ بھی ہیں، جن میں ملحد بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، لیکن عاجز ہو گئے سبحان اللہ، آج تک یہ جرت نہ کر سکے. اور یہ چیلنج اس لیے تھا کہ عربی لغت قرآن مجید کے انداز بیان میں اور الفاظوں میں کوئی بھی میں سے غلطی نکال تو دور کی بات ہے، کوئی ویسا بنا کے دکھا دے سبحان اللہ. تیسرا اجمالی جواب، قرآن مجید میں جہاں پر ذرہ برابر بھی کسی مسئلے میں کسی کے اعتراض کرنے کا اندیشہ بھی تھا، اس کو خصوصی طور پر خیال رکھتے ہوئے انتہائی پیارے انداز
انداز بیان سے خاتمہ کیا گیا. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں یا اس کے بعد والے درس میں جب میں تفصیل جواب دینے کے بعد میں اس کے لیے خاص انشاءاللہ نشست مقرر کروں گا، جس میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ دیکھیں الفاظوں کا انتخاب دیکھیں، جہاں پر زیر یا زبر کا بھی یعنی امکان تھا کہ کہیں پر اس لفظ میں اس کا فرق ہونے سے کوئی دور سے بھی غلطی کا اندیشہ تھا یا کوئی قابل گرفت بات ہونے کا اندیشہ تھا، تو اس کے بھی خاص خصوص طور پہ دھیان رکھا گیا ہے. اور بعض ایسے الفاظ یعنی دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ نہیں یہ لفظ یہ ہونا چاہیے تھا، جب مکمل سیاق پڑھتا ہے تو سر جھک جاتا ہے اور یقینی طور پر مانا جاتا ہے کہ واقعی یہی لفظ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. سبحان اللہ. تو اس کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے. چوتھے نمبر پہ چوتھا اجمالی جواب، قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا ہی اس کی لغت کے کمال، تعبیر کی وسعت، بلاغت کی چاشنی اور انداز بیان کی خوبصورتی کی انتہا کی اور اس کے بے مثال ہونے کا ہر اعتراض کرنے والے کے لیے کافی جواب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں سید مرسل علیہ السلام پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے، جو آخری رسالت ہے. اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، کوئی رسالت آنا نہیں ہے. عربی زبان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی ہر نبی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا. تورات عبرانی میں ہے اپنی زبان کے مطابق، ہر نبی کی جو قوم تھی جو زبان بولتی اس کے مطابق کتاب نازل کی گئی اور پیغام دیا گیا. قرآن مجید صرف عرب کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور عرب میں رہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. دعوت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، دعوت تو تمام جن و انس کے لیے تا قیامت. اس میں ہر قسم کی قوم آئے گی. تو کیا زبان تبدیل ہوتی جائے گی؟ نہیں، زبان یہی رہے گی. تو عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں وسعت تعبیر ہے اور لغت کا کمال ہے اس میں کہ ایک جملے کو آپ انہی الفاظ سے کئی انداز بیان سے آپ بیان کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایک خاص نشست مقرر کروں گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں ایک دو مثال بیان کروں گا کہ عربی زبان میں آپ ایک مرتبہ سے زیادہ انہی الفاظوں سے مختلف جملے بنا سکتے ہیں مختلف دلالات کے ساتھ، جبکہ معنی عام ایک رہے گا. اور قرآن مجید جبکہ دوسری زبان میں انگلش میں ترجمہ کر کے دیکھیں، اردو میں کریں، فارسی میں کسی زبان میں کریں، آپ کو ایک سے زیادہ ترجمے انہی الفاظوں سے ناممکن ہے کہ آپ کو مل جائے. سبحان اللہ. اس لیے عرب کو عرب کہا جاتا ہے، اور پھر جو عرب میں ان کو عجم کہا جاتا ہے. عجم کے کیا مطلب ہے؟ جو گنگے بہر ہوں عرب کے سامنے، یعنی ڈیف اینڈ ڈم کہتے ہیں تمہیں، تو زبان رک جاتی ہے، تمہارے پاس تو جملے نہیں ہے بات کرنے کے. اور انشاءاللہ اس پر بھی میں خصوصاً نشست انشاءاللہ رکھوں گا. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اعتراض کے تفصیل جوابات دیں گے. اللہ اعلم و اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور فکر کرنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید اور سنت من سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وبا فتنہ و شر پسندوں کی شر سے محفوظ فرمائے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.